الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خواتین کو سلام کرنے اور ان کے سلام کا جواب دینے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، کیا مجھے اس چیز کی اجازت ہے کہ میں اجنبی خواتین کو سلام کروں؟ اجنبی سے مراد غیر محرم خواتین ہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اللہ تعالیٰ نے سلام عام کرنے کا حکم دیا ہے اور سلام کا جواب واجب قرار دیا ہے، بلکہ سلام کو ایسے امور میں شامل فرمایا جن کی وجہ سے مسلمانوں میں محبت اور الفت پیدا ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم اس سے اچھا سلام جواب میں کہو یا وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 86۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم باہمی محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے کرنے پر تم محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ مسلم حدیث نمبر 54۔ دوم، سلام عام کرنے کا حکم تمام مومنین کے لیے ہے۔ اس میں مرد کو مرد کے ساتھ اور عورت کو عورت کے ساتھ سلام کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح مرد اپنی محرم خواتین کو سلام کریں، چنانچہ ان تمام لوگوں کو سلام میں پہل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سلام کا جواب دینا سب پر لازمی ہے۔ لیکن اجنبی مرد و عورت کے لیے ایک دوسرے کو سلام اور اس کا جواب دینے کے بارے میں حکم خاص ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بسا اوقات فتنے کا ڈر ہوتا ہے۔ سوم، اگر اجنبی خاتون بوڑھی ہو تو مصافحہ کیے بغیر انسان سلام کر سکتا ہے، لیکن نوجوان لڑکی کو فتنے سے بچنے کے لیے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اہل علم اسی بات کی طرف رہنمائی کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ سے استفسار کیا گیا، کیا اجنبی عورت کو سلام کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا، بوڑھی عورت کو سلام کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی، تاہم نوجوان لڑکی کو سلام مجھے پسند نہیں ہے۔ زرقانی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کے اظہار ناپسندیدگی کی وجہ بیان کرتے ہوئے موطا کی شرح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 385 میں لکھا ہے کہ انہوں نے لڑکی کے سلام کی آواز سن کر فتنے میں مبتلا ہونے کے خدشے کی وجہ سے پسند نہیں کیا۔ اسی طرح الآداب الشرعیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375 میں ابن مفلح رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ابن منصور نے امام احمد سے کہا، خواتین کو سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر بوڑھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح صالح بن امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عورت کو سلام کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، عمر رسیدہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اور اگر نوجوان ہو تو اسے بولنے پر مجبور مت کرو، کیونکہ سلام کا جواب دینا چونکہ واجب ہے، اس لیے اگر تم اسے سلام کرو گے تو واجب کی ادائیگی کے لیے اسے بولنا پڑے گا۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاذکار صفحہ نمبر 407 میں کہتے ہیں، ہمارے شافعی فقہاء کرام کا کہنا ہے کہ عورت عورت کو سلام کرے تو اس کا حکم مردوں کا آپس میں سلام کرنے والا ہی ہے، لیکن عورت مرد کو سلام کرے تو اس کی تفصیل ہے کہ اگر عورت اس مرد کی بیوی ہے یا لونڈی ہے یا کوئی بھی محرم رشتہ دار ہے تو اس کا حکم بھی مردوں کا مردوں سے سلام کا ہے۔ اس لیے ان سب کو دوسروں سے سلام میں پہل کرنی چاہیے، اور اگر کوئی انہیں سلام پہلے کر دے تو ان پر اسے جواب دینا واجب ہے، اور اگر اجنبی ہے تو خوبرو ہونے کی صورت میں سلام کرنے پر فتنے کا خدشہ ہے، لہٰذا اسے سلام کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اسے سلام کر بھی دے تو اس کے لیے جواب دینا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ خوبرو اجنبی عورت کسی کو سلام کرتے ہوئے پہل نہیں کرے گی، اور اگر وہ کسی کو سلام کہہ دے تو اسے جواب دینا درست نہیں ہے، اور اگر جواب دے دیا جائے تو یہ مکروہ ہوگا۔ اور اگر اجنبی خاتون بوڑھی اور عمر رسیدہ ہے جس کو سلام کرنے پر فتنے کا خدشہ نہیں ہے تو مرد اسے سلام کر سکتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اور اگر متعدد خواتین کو اکیلا آدمی سلام کہے یا متعدد مردوں پر ایک خاتون سلام کہے تو ان سب میں سے ہر ایک کے لیے فتنے کے خدشات نہ ہونے کی صورت میں جائز ہوگا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5204 میں اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سلام کیا۔
اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح بخاری حدیث نمبر 6248 میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بوڑھی خاتون تھی جو بزاعہ میں کھجوروں کے باغ سے چقندر نکال کر لاتی اور اسے جو کے ساتھ پیس کر امیزہ بناتی۔ چنانچہ ہم جب جمعہ پڑھ کر واپس ہوتے اور ہم اسے سلام کہتے تو وہ کھانا ہمارے لیے پیش کرتی تھی۔ امام نووی رحمہ اللہ کا کلام مکمل ہوا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں مردوں کا عورتوں کو اور عورتوں کا مردوں کو سلام کرنے کا جواز اس وقت ہے جب فتنے کا خدشہ نہ ہو۔ اور حلیمی رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فتنہ سے محفوظ تھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے حفاظت ملی ہوئی تھی، لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے بارے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ فتنہ میں نہیں پڑے گا تو سلام کر لے، بصورت دیگر خاموشی میں ہی عافیت ہے۔ اسی طرح محلب رحمہ اللہ کہتے ہیں مردوں کا عورتوں کو اور عورتوں کا مردوں کو سلام کرنا اس وقت جائز ہے جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں احکام العورت والنظر، اعداد مساعد بن قاسم الفالح۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 39258۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔